اگر بیٹا دین کے رستے کا راہی بننا چاہتا ہے، اس کی محاربت کرنے والا اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی محاربت کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا دل مضبوط نہیں ہے. جب دل مضبوط نہیں ہے تو ایمان مضبوط نہیں ہے. جب ایمان مضبوط نہیں ہے تو اتنی قوت نہیں ہوتی کہ ان کا سامنا کیا جائے. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے دوست احباب انہوں نے متنبہ کیا بارہا مرتبہ کہ ان کو ویڈیوز جو اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا. اس کا طریقہ یہ کریں، اگر آپ نے مفتی عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو انسبسکرائب کریں. انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے. اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ملا ہے. امید ہے کہ اس طریقے سے نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو مضبوط کیسے بنائیں. بالخصوص جب ہمارے سامنے ہمارے رب کا کوئی حکم یا ہمارے سامنے قرآن مجید کا کوئی حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا اس وقت ہمارے دل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس حکم پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں؟ بلکہ اس کے برعکس معاشرے میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی خاندان کا کوئی فرد، اگر کوئی معاشرے کا کوئی فرد ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس نیکی کے کام میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس رستے کا راہی بن کر اپنے آپ کو دنیا کی ذلتوں سے بچاؤں اور آخرت کی ذلت سے بھی بچوں، اور اس رستے کا راہی بن کر میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو. لیکن افسوس یہ ہے، دل مغموم ہے اس بارے میں
کہ بارہا مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف لگتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے تو رکاوٹ بننے والے کبھی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی معاشرے کے جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں کبھی وہ رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی ماں باپ رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، بہن بھائی رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور انسان اگر اس کا دل مضبوط نہ ہو تو پھر یاد رکھیے جب انسان کا دل کمزور ہوگا تو اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا، کیونکہ دل جب کمزور ہوگا اس میں اتنی طاقت اور جرأت نہیں ہوگی کہ وہ باطل کا سامنا کر سکے۔ جب اس کا دل مضبوط ہوگا، جب اس کے دل کو اللہ مضبوطی عطا فرمائیں گے تو پھر اس کے اندر جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر وہ پورے کا پورا معاشرہ اگر آندھی بن کے بھی اس کے رستے میں آئی تو وہ اس کے پائے استقلال کے اندر لرزش پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل جو اللہ نے انسان کے سینے میں رکھا ہے، یہ اردو کے اندر جب ہم کہتے ہیں دل، دو لفظوں پر مشتمل ہے، دال اور لام، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں قلب، 3 حروف پر مشتمل ہے یہ لفظ۔ قلب کا مطلب ہے پلٹنا۔ یہ دل اپنی ایک جگہ پہ نہیں رہتا، یہ پلٹتا ہے۔ کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں سردی میں جاؤں، کبھی اس کا دل کرتا ہے میں گرمی میں رہوں، کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں سفر پہ جاؤں، کبھی کہے گا میں نے سفر پہ نہیں جانا، کبھی کہے گا میں کام پہ جانا چاہتا ہوں، کبھی اس کا دل روکے گا کام سے، کبھی کھانے کو جی چاہے گا، کبھی کھانے کو نہیں چاہے گا۔ اسی وجہ سے اسے قلب کہا جاتا ہے۔ یہ باقی اعضاء سے چھوٹا ہے، لیکن جسم کے دوسرے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے تابع ہیں۔ اس دل کی بادشاہت ہے پورے جسم پر۔ یہ جو انسانی مشینری چل رہی ہے، یہ انسان کی زندگی کا جو ایک طور طریقہ چل رہا ہے، یہ سارا دل کے تابع ہے۔ اگر دل مضبوط ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو دوسرے اعضاء بھی اس کے صحیح چلتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جس رب نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے، اس نے ہمیں یہ بات باور کروائی کہ میرے نزدیک تمہارے دوسرے اعضاء اتنے مبارک نہیں ہیں، اتنے محترم اور معتبر نہیں ہیں جتنا تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اگر آپ کے سینے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے اور آپ کے دل کے اندر رحم پایا جاتا ہے تو پھر یہ دل اللہ کے نزدیک اکرام والا اور معتبر ہے۔ اللہ اکبر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ کچھ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیں کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، تم کہو کہ ہم نے تسلیم کیا، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی زبان سے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھتا رہے اور دل سے اقرار نہیں کیا اور دل میں کفر ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ دل معتبر نہیں ہوگا، وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔
اور اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے، گن پوائنٹ پہ اسے دھمکی دے دی جائے اور کہا جائے کہ تو اسلام کو چھوڑ ورنہ تیری جان ختم ہو جائے گی، تیرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اگر وہ شخص اس کا دل کے اندر ایمان موجود ہے اور اس کا دل مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کیا گیا کفر پر، اگر اس نے زبان سے کفریہ کلمات بھی کہہ دیے لیکن دل کے اندر اس کا ایمان راسخ ہے اور اسے یقین ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کے مطابق نہیں ہے، میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، بنے وہ کفر کے لفظ کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اسے مجبور کیا جا رہا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم۔ ایک آدمی غلطی سے گناہ کر دیتا ہے، ایک آدمی کے علم کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بھول چوک ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، بھول چوک سے ہوا ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم۔ بھول چوک سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، غیر ارادی طور پر اگر کوئی غلطی ہو جائے، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر تم نے دل کے ارادے کے ساتھ کوئی گناہ کیا تو یاد رکھو کہ اس پر مواخذہ ہوگا، کیونکہ دل کے اندر اس نے ارادہ کیا ہے، تو یہ دل ایمان کا محل ہے، یہ دل ایمان کا محل ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے ان صحابہ کی دلوں کی تعریف کی ہے کہ جو درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر اخلاص تھا وہ اللہ کے علم کے اندر تھا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فعلم ما فی السنتہم، کہ ان کے زبانوں میں جو تھا، یا فعلم ما فی ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں میں تھا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے دلوں کے اندر عزم اور خلوص اور تقوی اور پرہیزگاری تھی وہ اللہ کے علم کے اندر تھی۔ تو انسان کے دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتے ہیں جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ وحصل ما فی الصدور، کل قیامت کے دن جو تمہارے سینوں کے اندر راز چھپی ہے نکال دیے جائیں گے۔ آج تو ڈاکٹرز ہمارے دل تک تو پہنچ سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو چھو سکتے ہیں، آلوں کے ساتھ ان کا آپریشن تو کر سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو دل سوچ رہا ہے، جو دل ارادہ کر رہا ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹرز جمع ہو کر یہ بتا نہیں سکتے یہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن دل کو پیدا کرنے والا رب، دل کو پیدا کرنے والا خدا، دل کو پیدا کرنے والا خالق، اس کے ہر آن ہر لحظہ اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم ظاہری جو ہمارے اعضاء ہیں، ہم انہیں چمکانے کے لیے اور انہیں سموتھ کرنے کے لیے اور اپنے چہرے کو سموتھ کرنے کے لیے اور دیگر جسم کی اعضاء کو ہم مزین کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا اور کتنے پروڈکٹس کا ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے سینے کے اندر جو دل رکھا ہے اس پر کوئی کریم نہیں لگتی، کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں ہوتا،
اگر کوئی چیز اگر استعمال ہوتی ہے اور اسے مزین کرتی ہے، اسے خوبصورت بناتی ہے، وہ آپ کا ایمان ہے. یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، تمہارے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، اور اللہ نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ایمان کے ساتھ. یہ دل خوبصورت بنتا ہے ایمان کے ساتھ، دل خوبصورت بنتا ہے تقوی کے ساتھ، دل خوبصورت بنتا ہے تقوی کے ساتھ. یہ دل خوبصورت بنتا ہے تب جب یہ مضبوط ہو، اور جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ کائنات کے کسی شخص کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ اسی ذات کے سامنے جھکتا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا دل مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. اور اس کی دلیل پیش کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. سورہ کہف 15ویں پارے کی سورت جو ہر جمعہ کو ہر مسلمان پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اللہ اکبر. اس میں اصحاب کہف کا بالتفصیل واقعہ بیان ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایسی مضبوطی عطا فرمائی کہ وقت کا بت پرست اور جابر اور ظالم اور مغرور جو بادشاہ تھا، وہ اس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ تم جس رب کی توحید کو مانتے ہو اس کو چھوڑ دو. تو انہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تو وہ کھڑے ہو گئے، ان کے اندر جرأت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنہار ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے. جب مسلمان اور انسان کا دل مضبوط ہوگا تو اس کے ایمان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوگی. جب آپ کا دل کمزور ہوگا تو پھر آپ کو شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرائے گا. بھائی اگر تم اس بات پہ عمل کرو گے، اگر تم اس بات پہ عمل کرو گے تو تمہیں فخر آئے گا. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. جب ایک نوجوان اپنی جوانی کو بچانے کے لیے جب وہ نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بیوی کا خرچہ کہاں سے اٹھاؤ گے، اس کو گھر لے کے دینا پڑے گا، اس کے حقوق پورے کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد اس کی جب تمہاری اولاد ہوگی اس کا خرچہ کہاں پورا کرو گے. تو یہ نوجوان، آج ہمارے نوجوانوں سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی پہلے سٹڈی کروں گا، اس کے بعد کماؤں گا، اس کے بعد جب میرے پاس بینک بیلنس ہوگا پھر میں شادی کروں گا. یہ شیطانی سوچ ہے. کیوں؟ اس نے یہ سوچ لی، اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ میں نکاح اس وقت کر سکتا ہوں کہ جب میرے پاس پیسہ ہوگا. جبکہ اللہ قرآن مجید کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کروا دیا کرو. کیا ہوگا؟ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ کہتے ہیں کہ تم نکاح کرو میں تمہیں غنی کروں گا. اور آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں کماؤں گا پھر میں نکاح کروں گا. اللہ اکبر. یہ دل کی مضبوطی نہیں ہے، دل کمزور ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت ہے. آپ نے فرمایا نکاح کرو. نکاح کیا، پھر آئے، اب اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ نکاح کرو، میں تو پھر بھی غریب ہوں. آپ نے فرمایا دوسرا نکاح کرو. دوسرا نکاح کیا، اللہ کے رسول میں پھر بھی غریب ہوں. آپ نے فرمایا تیسرا نکاح کرو. تیسرا نکاح کیا.
اور اللہ نے ایسی فراوانی عطا فرمائی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہمارے دل ہیں جو ہمیں مضبوط بناتے ہیں، یہ ہمارے دل ہیں جو ہمیں کمزور بناتے ہیں. اور یہ مضبوط بنانے والا کون ہے؟ اللہ، کیونکہ اللہ دل کو پیدا فرمانے والے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دلوں کو مضبوط کریں. اور دلوں کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ مولا میرے دل کو مضبوط کر. جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ تو ہمارا دل بڑا مضبوط ہے، حرام کماتے ہوئے دل بڑا مضبوط ہے. میں آپ سے اور معاشرے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے غم زدہ حالت کے اندر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حرام کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارا دل ادھر کیوں لرزتا نہیں ہے؟ معاشرے میں جب زنا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں اس فحاشی کے خلاف کھڑے ہوں، اپنی آوازوں کو بلند کریں. اللہ اکبر، اتنی بے حیائی ہو چکی ہے اس وقت کہ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے اور لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے الٹے کام کر کے ویڈیو کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں. دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے ضلالت اور آخرت کے اندر بھی ضلالت ہے. یہ عزتیں ہیں کہ حلال کا رستہ اختیار تمہیں کرنا چاہیے، تم حرام کا رستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہو. اور فحاشی کرنے والا کون ہے؟ کوئی کافر نہیں ہے، وہ کرنے والے مسلمان ہیں. اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہے گا السلام علیکم، کہے گی السلام علیکم، اس کے بعد اسلام کے حکموں کی، اللہ کے حکموں کی دجیاں اڑائیں گے. یہ ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام ہے. لوگوں، ہمارے دل گناہ پہ مضبوط ہو گئے، لیکن اللہ کے حکم پہ مضبوط کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ اکبر. اگر بیٹا دین کے رستے کا راہی بننا چاہتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والا اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا دل مضبوط نہیں ہے. جب دل مضبوط نہیں ہے تو ایمان مضبوط نہیں ہے. جب ایمان مضبوط نہیں ہے تو اتنی قوت نہیں ہوتی کہ ان کا سامنا کیا جائے. وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کو مضبوط کر دیا تھا، جس نے صحابہ کے دلوں کو اللہ کے حکموں پر ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ کائنات کی قوتیں ان کے سامنے کھینچ نظر آتی ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو شرح صدر کر دیا تھا، ان کے دلوں کو کھول دیا تھا اپنے حکموں کے لیے. جب آپ گناہ کے رستے کا راہی بنیں گے تو اللہ آپ کے لیے وہ رستے آسان کر دیں گے. جاؤ دنیا کے اندر عیاشی کر لو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ ہم نے تمہیں ڈیل دے دیا، کرتے رہو گناہ، جاؤ. لیکن یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، نہ یہ معاشرہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میسج آج کا یہ ہے لوگوں کہ اپنے دلوں کو مضبوط کریں. اور دل مضبوط تب ہوتے ہیں جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ میرے دل کو مضبوط کر، اے اللہ اپنے حکموں پر مضبوط کر. اور اپنی ایک بات میں آپ سے یہ شیئر بھی کرتا چلوں، معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں. بہت سارے لوگ اپنے مسائل کو انہوں نے پریشانی کا نام دیا ہوا ہے. باپ سے پوچھو کیا بات ہے، ماں سے پوچھو کیا بات ہے، بہن سے پوچھو، معاشرے کے فرد سے پوچھو کیا بات ہے، کہتا ہے پریشان ہوں، دل پریشان ہے، بہت پریشانیاں ہیں. بعض پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے
آتی ہیں اور بعض وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود پریشانیاں بنا دیا ہوا ہے، اور ان پریشانیوں کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان پریشانیوں کا حل حدیث میں موجود ہے۔ ان پریشانیوں کا حل وہ پریشانیاں نہیں ہیں، لیکن ہم نے خود پریشانیاں بنا دی ہیں۔ میں پھر ایک مثال دوں، ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جس سے ہر روز میں گزرتا ہوں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میں تمہاری اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ماں کہتی ہے میں اس عورت کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ باپ بھی یہ مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ حق اس کو قرآن نے دیا جہاں وہ چاہے نکاح کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا جہاں مرضی وہ نکاح کرے۔ ماں اس کی مخالفت کر رہی ہے، باپ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تمہاری مرضی ہے جہاں مرضی تم نکاح کرو۔ اور مخالفت کرنے والے گھر والے ہیں۔ اب گھر والوں سے پوچھو میں بہت پریشان ہوں اپنی اولاد دے بارے کیوں میری گل نہیں مندی، اور میری گل نہیں مندا۔ وہ بات تمہاری کیسے مانے جب اس کا دل وہاں شادی کرنے کا نہیں ہے، جب وہاں آپ چاہتے ہیں تو نباہ کیسے ہوگا؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تمہیں جو پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ اب یہ پریشانی کا حل تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ اللہ کے حکموں پر۔ جو فطرت ہے، اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے وہ انسانوں کی فطرت کی عین مطابق ہے، وہ آپ کی فطرت کے مطابق ہے، میری فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کی طرف آنے کے بجائے ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جب عقل کو استعمال کیا تو دل ڈرانے لگا، خدا جانے باہر سے کوئی بہو لے کے آؤں گی، باہر سے کوئی لڑکی اس کے ساتھ بیاؤں گی تو خدا جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے۔ اب دل کمزور ہوا، جب دل کمزور ہوا تو ایمان کمزور ہوا، اور اللہ کا وہ جو حکم تھا کہ یہ جہاں چاہے نکاح کرے، اب دل کمزور ہونے کی وجہ سے اب یہ فیصلہ لینے کے اندر اسے دقت نظر آ گئی۔ تو لوگوں کہنے کا مقصد یہ ایک نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں۔ وراثت کا مسئلہ دیکھ لیں، بڑا بھائی سارا مال کھا جاتا ہے، میں سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، معاف کیجئے گا، اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایک چور وہ ہوتا ہے کہ جو دروازہ کھول کے ڈھاکہ مار کے مال لیتا ہے، اور ایک چور وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قابض ہو جاتا ہے، وہ بھی چور ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے دوسروں کا مال کھایا ہے۔ جب اس کا دل کمزور ہوگا تو وراثت تقسیم نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی وہ بہن کو حصہ نہیں دلوانے دے گا۔ وہ ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ جو مال میرے پاس ہے جب یہ تقسیم ہوا تو ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے حکموں پر اس کا دل ٹھہرتا نہیں ہے، یہ ڈرتا ہے، شیطان اسے فقر کا ڈر دے رہا ہے۔ تو لوگوں یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ جو آج ہمیں پہچاننی ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہے۔ کس پر؟ اللہ پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو مضبوط کریں تو رجوع اللہ کریں۔ لوگوں کا خوف اپنے دلوں میں نہ رکھیں کہ فلاں کیا کہے گا، یہ دل میں رکھیں کل اللہ کے سامنے جب میں نے کھڑا ہونا ہے میرا رب مجھے کیا کہے گا۔ جب یہ فکر پیدا ہوگی آپ کے اندر کہ مرنے کے بعد جب میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، یہ فکر جب پیدا ہوگی اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ جب آپ کا دل مضبوط ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کے ایمان کے اندر اللہ لذت بھی پیدا فرمائیں گے اور قوت بھی پیدا فرمائیں گے۔